Darirkam Schools Online Classes. Bismillahirrahmanirrahim. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطالعہ پاکستان جماعت نہم کا آج ہمارا 8واں لیکچر ہے اور ہمارا پہلا سبق ہے پاکستان کی نظریاتی اساس اور اس کا عنوان ہے قائد اعظم اور نظریہ پاکستان. نظریہ پاکستان اور قائد اعظم، سب سے پہلے قائد اعظم کا تھوڑا سا تعارف، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نظریہ پاکستان قائد اعظم کے حوالے سے. قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے. قائد اعظم نے قانون کی تعلیم برطانیہ سے حاصل کی اور برطانیہ میں ہی رہے اور انگریزوں کے ساتھ رہے، اور ان کے ساتھ رہ کر آپ نے انگریزوں کی زندگیوں کو بہت قریب سے دیکھا، اور بہت قریب سے دیکھنے کی وجہ سے آپ انگریزوں کی تہذیب و معاشرت کو، ان کے مزاج کو، ان کے کردار کو بخوبی جانتے تھے. جب آپ برطانیہ سے ہندوستان واپس آئے تو اس وقت ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی سیاسی جماعت مسلم لیگ کے نام سے قائم ہوئی، اور 1913 میں آپ نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی. اس وقت آپ انڈین نیشنل کانگریس کے بھی ممبر تھے، اور اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ ایک شخص ایک وقت میں دو سیاسی جماعتوں کا ممبر ہو سکتا تھا، دو سیاسی جماعتوں کی رکنیت رکھ سکتا تھا. تو پھر 1913 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور اس کے بعد ایک طویل جدوجہد جو تھی وہ شروع ہو گئی. قائد اعظم 20ویں صدی کی ایک اہم شخصیت ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. آپ ایک قداور شخصیت تھے، اور آپ کی شخصیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کانگریس، انگریز، تمام سیاسی جماعتیں اور مسلمان، ہر بندہ، ہر طبقہ، ہر قوم، ہر شخص قائد اعظم کی شخصیت سے متاثر ہوا، اور انہوں نے یہ سمجھا، ان تمام لوگوں نے، طبقوں نے، قوموں نے، تمام انسانوں نے، کہ قائد اعظم کوئی عام انسان نہیں، کوئی عام بندہ نہیں، کوئی عام شخص یا ہستی نہیں ہے، ایک انتہائی خاص ہستی ہیں. انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے لب و لہجے سے، اپنے معاملات سے، بات چیت کرنے کے ذریعے سے اپنے آپ کو ایک بڑا لیڈر تسلیم کروایا، اور اسی طرح پھر آپ نے 1916 میں ہندوستان کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا کام کیا، سب سے بڑا کارنامہ اور مارکہ سر انجام دیا، جب آپ نے ہندوستان کی تاریخ میں پہلی بار میثاق لکھنؤ پیکٹ 1916 میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا، ایک بات پر متفق کیا، ان کو متحد کیا. اور یہ کام قائد اعظم کی شخصیت کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا. یہ قائد اعظم ہی تھے جنہوں نے کر کے دکھایا. اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی بھی ہندو اور مسلمان ایک بات پر اکٹھے نہیں ہوئے تھے، اور ان کو ایسا کرنے پر سفیر امن کا خطاب دیا گیا تھا قائد اعظم کو، جو کہ مسز سروجنی نائیڈو نے آپ کو سفیر امن کا خطاب دیا کہ یہ امن کے سفیر ہیں، امن کا پیغام پہنچانے والے ہیں. اور یہ اس قدر بڑا کام تھا جو قائد اعظم نے کر دکھایا تھا کہ ہندو اور مسلمانوں کو اکٹھا کر دیا تھا. اور ہندوؤں کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی کوئی عام ہندو نہیں تھے، اور مسلمانوں کی طرف سے بلکہ دونوں طرف کے جو بڑے بڑے سیاستدان اور لوگ تھے، انہیں اکٹھا کیا. یہ صرف اور صرف ممکن ہوا تھا قائد اعظم کی شخصیت کی وجہ سے، کہ ان کی شخصیت نے ان دونوں فریقوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ کسی ایک بات پر متفق ہو جائیں. دو قومی نظریہ کے حامی. دو قومی نظریہ کے حامی سے پہلے قائد اعظم جو تھے وہ ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے. آپ چاہتے تھے کہ ہندو اور مسلمان مل کر انگریزوں سے آزادی حاصل کریں اور اپنے مسائل کا حل تلاش کریں اور ایک منظم معاشرے کی بنیاد رکھیں. اور ایسا آپ کہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں، لیکن بدلتے حالات اور گزرتے وقت نے یہ ثابت کر دیا، ہندوؤں کی جو مکارانہ اور عیارانہ سوچ تھی وہ قائد اعظم کے اوپر ظاہر ہو گئی. قائد اعظم نے یہ بھانپ لیا تھا کہ ہندو اور ان کی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کبھی بھی مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ جو ہے وہ نہیں چاہتی، وہ مسلمانوں کو کبھی بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے، وہ مسلمانوں کو ہمیشہ اپنا محکوم بنا کر رکھنا چاہتے ہیں. تو اس وقت ہندوستان میں ہونے والے کئی واقعات نے اس بات کو ثابت بھی کیا تھا کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کا تحفظ نہیں چاہتے. پھر اس کے بعد قائد اعظم کے نظریات میں، افکار میں تبدیلی آئی، پھر آپ دو قومی نظریے کے حامی بن گئے، اور قائد اعظم نے دو قومی نظریے کے حوالے سے بڑی خوبصورت تعریف کی ہے کہ اس کا بہترین تعریف کی قومیت کی، کسی بھی قوم کی یا قومیت کی جو بھی تعریف کر لی جائے، جو بھی معنی اس کے اخذ کر لیے جائیں، مسلمان ہر لحاظ سے، ہر تعریف کی روح سے ایک الگ قوم ہے.
تو آپ دنیا کی کوئی بھی تعریف اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی قوم کے لیے جو مفکرین نے اور دانشوروں نے جو بھی تعریفیں بنائی ہیں، مسلمان اس تعریف پر پورا اترتے ہیں بطور قوم کی حیثیت سے، کیونکہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور ہر لحاظ سے وہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ اپنے لیے ایک الگ مملکت قائم کریں، ایک الگ خطہ، ایک الگ علاقہ، ایک الگ ملک اور ایک وطن اور ایک ریاست حاصل کریں، کیونکہ یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ ہم اس طرح سے علیحدہ وطن اپنے لیے حاصل کریں۔ قائد اعظم نے مزید کہا کہ مسلمان بحیثیت ایک قوم ایک جداگانہ تہذیب و ثقافت کے علمبردار ہیں۔ ہماری زبان، ہمارا ادب، ہمارا آرٹ، ہمارا فن تعمیر، ہمارے نام، ہماری اقدار، ہماری ترجیحات، ہمارے قانون، ہمارے اخلاقی ضابطے، رواج اور کیلنڈر، تاریخ اور روایات، ہماری امنگیں، ہر ایک چیز ہماری اپنی ہے اور منفرد اور مخصوص ہے، حتیٰ کہ اس زندگی میں اور آخرت کی زندگی کے بارے میں ہمارا ایک مخصوص نقطہ نظر ہے۔ اس وجہ سے مسلمان اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے الگ مملکت قائم کریں، اور مسلمانوں کی یہ خواہش بھی ہے کہ وہ اپنی روحانی زندگی جو کہ اللہ کے اور بندے کے معاملات اور عبادات کے حوالے سے اور اخلاقی رویہ اور کردار قوم ہونے کی اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور مسلمانوں کا طرز زندگی، انداز زندگی، ان کا طرز عمل اور ہماری اقتصادیات، ہماری معاشیات کے جو معاملات ہیں، جو اسلام نے حلال اور حرام کا کانسیپٹ دیا ہے، اسلام نے مکمل ایک نظام دیا ہے، اور ہماری معاشرتی زندگی معاشرہ سے ہے جہاں پر انسان مل جل کر رہتے ہیں، اور سیاسی معاملات حکمرانوں سے اپنے مسائل کو حل کرانے کے حوالے سے ہم اس زندگی کی مکمل نشو و نما کریں اور ایک ایسی الگ اسلامی ریاست کے اندر جو ہے وہ کریں جو کہ حاصل کرنا ہمارا اپنا حق ہے۔ تو یہ تھا دو قومی نظریے کے حوالے سے قائد اعظم کا نظریہ۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940، خطبہ صدارت۔ قرارداد لاہور 23 مارچ 1940 کو پیش ہوئی تھی اور منٹو پارک میں ہوئی تھی، جس کا بعد میں اقبال پارک نام رکھ دیا گیا تھا۔ یہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ منعقد کیا گیا تھا اور مسلم لیگ کی طرف سے کیا گیا تھا، کیونکہ مسلمانوں کا جلسہ تھا۔ 23 مارچ 1940 کو اس کی صدارت جو تھی وہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ اس جلسہ عام میں ایک قرارداد پیش کی گئی تھی جو کہ قرارداد لاہور کہلائی، اور اس قرارداد کو ہندو پریس نے چڑ سے قرارداد پاکستان کا نام دیا، اور اس نئی اصطلاح کو مسلمانوں نے بخوشی تسلیم کیا، اور مسلمان یہ سمجھ گئے کہ ہندوؤں نے ذہنی طور پر پاکستان کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے، اب صرف اس کو عملی شکل دینا جو ہے وہ باقی ہے، کیونکہ ہندو جو تھے وہ بہت خوفزدہ تھے۔ جب قرارداد لاہور منظور ہوئی تھی تو انہوں نے قرارداد لاہور کو قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ اب وہ یہ سمجھ گئے تھے قرارداد پاکستان پاس ہونے کے بعد مسلمانوں کو کوئی طاقت پاکستان بنانے سے نہیں روک سکتی۔ اس قرارداد میں واضح طور پر کہا گیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک الگ قوم ہیں، اور اس بات کا حق رکھتے ہیں کہ ایک الگ مملکت حاصل کریں، اور اس قرارداد کو بھرپور نعروں میں منظور کیا گیا کہ مسلمان اپنے لیے ایک الگ وطن پاکستان جو ہے وہ چاہتے ہیں۔ اس قرارداد کی خاص بات یہ بھی ہے کہ قائد اعظم نے اس میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مسلمان اور ہندو کس طرح سے الگ ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ ہیں۔ آپ دیکھیں، ہندوؤں اور مسلمان الگ مذہب ہے۔ ہندوؤں میں ذات پات کا نظام ہے، بتوں کی پوجا اور کئی جنموں کا تصور پایا جاتا ہے۔ مسلمان ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اور تمام عقائد پر، اللہ پر، انبیاء پر، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کتابوں پر، الہامی کتابوں، جنت دوزخ کے اوپر ان کا جو ہے وہ ایمان اور اعتقاد ہے۔ تو دو مختلف فلسفہ حیات ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ دونوں قومیں صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود نہ یہ آپس میں کبھی بھی گھل مل نہیں سکی، کیونکہ اتنا عرصہ رہنے کے باوجود نہ تو یہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں، نہ یہ ایک جگہ پر عبادت کر سکتے ہیں، نہ یہ اکٹھے کھانا کھا سکتے ہیں، اور ایک قوم کا ہیرو دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ ان کی رسمیاں، کہانیاں، جنگ کے واقعات، سب چیزیں ایک دوسرے کی مخالف ہیں، ایک دوسرے کے بالکل الٹ ہیں۔ تو جو مسلمان یہاں پر آئے اور جو یہاں ظالم ہندو حکمران تھے ان کو شکست دی، انہیں قتل کیا، اور جن کو قتل کیا وہ ہندوؤں کے لیے ہیرو کا درجہ رکھتے تھے، اور جنہوں نے آ کر مارا مسلمانوں نے، وہ مسلمانوں کے ہیرو کہلائے۔ اس طرح ہندو مسلم
مارکے میں اگر کسی ہندو نے کسی مسلمان سپہ سالار کو شکست دی یا شہید کیا تو وہ ہمارے مسلمانوں کے لیے جس نے مارا دشمن اور جو شہید ہوا وہ ہیرو کہلائے۔ اس لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ مسلمان اور ہندو ایک علاقے میں رہ کر آپس میں ضم ہو جائیں اور آپس میں گھل مل جائیں۔ یہ دو مختلف تہذیبیں ہیں جو کبھی گھل مل نہیں سکتی، اور ہندوستان کو تقسیم کر دینا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا۔ انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے بہت سارے ملکوں کی مثالیں دیں، کیونکہ تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں، جیسے چیکوسلواکیہ الگ ہوا، آئرلینڈ الگ ہوا، پرتگال جدا ہوا، اس طرح بے شمار مثالیں جو ہیں وہ دنیا کی تاریخ میں ہمیں ملتی ہیں۔ اگر ایسا ہو بھی جائے تو مسلمانوں کو لگ وطن دے دیا جائے ہندوستان میں سے برصغیر پاک و ہند میں، تو یہ پہلی بار ایسا نہیں ہوگا، دنیا میں ایسا کئی بار جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ تو یہ قرارداد لاہور آپ نے خطبہ صدارت دیتے ہوئے فرمایا۔ اگلا ہے ہمارے پاس خطبہ احمد آباد 29 دسمبر 1940۔ اس خطبے میں اس قائد اعظم نے خطاب کیا اور فرمایا کہ پاکستان جو ہے وہ صدیوں سے قائم رہا ہے۔ کس طرح سے صدیوں سے قائم رہا ہے کہ مسلمانوں کی شکل میں، مسلمانوں کے وجود کی شکل میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ موجود رہا ہے۔ آپ شروع سے دیکھیں، دنیا تو ویسے ہی دو گروہوں میں بٹی ہوئی ہے، مسلم اور غیر مسلم، اور مسلمانوں کا وجود تو پہلے دن سے چلتا چلا آ رہا ہے، انبیاء کرام، رسولوں کا دور، صحابہ کرام کا دور، خلفائے راشدین کا، پھر مسلمانوں کا تو وجود شروع سے ہی رہا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر آپ نے کہا کہ پاکستان کوئی ایسا نہیں ہے کہ اچانک سے نمودار ہو گیا یا اچانک سے سامنے آ گیا ہے۔ جب سے مسلمان یہاں پر آئے ہیں بطور قوم وہ الگ رہ رہے ہیں، پاکستان ان مسلمانوں کی شکل میں صدیوں سے یہاں پر موجود ہے اور موجود رہا ہے، اور یہ کوئی اچانک سے آسمان سے نہیں گر گیا یا اچانک سے نمودار نہیں ہوا۔ اس لیے مسلمان خاص طور پر شمال مغرب میں مسلمانوں کا جو ہے یہ علاقہ مسلمانوں کا وطن رہا ہے، جہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، جہاں مسلمان اکثریت میں آباد ہیں، وہاں مسلمانوں کو الگ ریاستیں دے دینی چاہیے جہاں پر وہ اپنی زندگیاں اسلامی شریعت کے مطابق، اب اسلام کے دیے گئے ضابطہ حیات کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو بہترین طریقے سے منظم کر سکیں، اور یہ ان کا حق ہے۔ جہاں پر وہ اکثریت میں ہیں وہاں پر اپنی الگ مملکت قائم کریں اور اسلام کے بتائے ہوئے اس نظام اور رسولوں کے مطابق، سنہرے رسولوں کے مطابق اپنی زندگی کو منظم کریں۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم نے کیا کہا؟ قیام پاکستان کے بعد، پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم نے فرمایا، ڈھاکہ کے مقام پر جب ہندوستان تقسیم ہوا تو پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہوا، ایک مشرقی پاکستان تھا اور ایک مغربی پاکستان، لیکن دونوں علاقوں کے درمیان میں 1000 میل کی مسافت تھی، اور مشرقی پاکستان میں اکثریت بنگالی تھی اور ان کی زبان بنگالی تھی اور بنگالی زبان کا ہی استعمال کرتے تھے، لیکن مغربی پاکستان میں یہاں پر کئی علاقائی زبانیں بولنے والے لوگ موجود تھے، جیسے پنجابی ہے، سندھی ہے، پٹھان ہے، سرائکی ہے اور کشمیری وغیرہ ہے، اور جبکہ آبادی جو تھی وہ مشرقی پاکستان کی زیادہ تھی، جو کہ کل آبادی کا تقریباً 56% تھی۔ تو شروع میں ہی یہ جھگڑا کھڑا ہو گیا کہ قومی زبان بنگالی ہونی چاہیے، حالانکہ پہچان کے لیے صرف یہ ضروری ہے کہ آپ کی پہچان جو آپ کی زبان ہے وہ ایک ہی ہونی چاہیے، 2 یا 3 نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے لوگ مزید گروہوں اور فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، مزید قوموں کا بٹوارا اس طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ جھگڑا کھڑا ہوا تو اس وقت قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، قومی زبان اردو ہی ہوگی، اور قائد اعظم نے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بتائی کہ اردو کا جو رسم الخط ہے وہ قرآن پاک سے اخذ کیا گیا ہے، اور مسلمانوں کی 2 بڑی زبانیں ہیں، عربی اور فارسی، یہ اس میں بہت سے الفاظ جو ہیں اس کے اندر عربی اور فارسی سے لیے گئے ہیں، اس لیے اس کی زبان جو ہے وہ اردو ہی ہونی چاہیے۔ اور جب یہ انتشار بڑھنے لگا، جھگڑے ہونے لگے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان اختلاف نے جنم لے لیا، تو آپ نے ڈھاکہ کے مقام پر جا کر فرمایا کہ ہمیں بنگالی، پنجابی، پٹھان، سندھی اور بلوچی کے جھگڑوں سے بالاتر ہو کر سوچنا چاہیے، اور کہ ہمارا اتنا چھوٹا معیار اور چھوٹی سوچ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں، ہم نے اکٹھے اور مل جل کر اور متحد ہو کر رہنا ہے، نہ کہ ٹکڑوں کی صورت میں کہ ہم سندھی، ہم بنگالی ہیں، ہم پنجابی ہیں، یہ ہماری پہچان نہیں ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، کیونکہ مختلف قومیں اور قبیلے یہاں پر موجود ہیں، لیکن ہم بطور پاکستانی ایک الگ قوم ہے، ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلی پہچان ہماری مسلمان اور پاکستانی، اور اس کے بعد کوئی دوسرا اسٹیٹس آتا ہے۔ اور
اس بات پر آپ نے مزید زور دیا کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہوں گی ان کے حقوق پر زور دیا اور ان کو ان کے پورے حقوق دیے جائیں گے، انہیں ان کی زندگی گزارنے کا پورا حق دیا جائے گا، پورا موقع دیا جائے گا، کیونکہ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے کہ وہ اپنے مندروں میں، عبادت گاہوں میں جانے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہیں۔ بطور ایک پاکستانی شہری ہونے کے ناطے انہیں وہی حقوق حاصل ہوں گے جو ایک یہاں کے ایک عام مسلمان پاکستانی شہری کو حاصل ہیں، اور یہی جو ہے ہمارے اسلام کی بنیادی تعلیم ہے جو اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور بتاتا ہے۔ اچھا، 11 اکتوبر 1947 کو حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا؟ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارا جو 10 سال سے جس ملک کے لیے ہم کوشاں تھے، ہم کوشش کر رہے تھے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہمیں حاصل ہو گیا ہے۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی تخلیق کچھ اس طرح سے کریں کہ ہم یہاں امن سے رہ سکیں، ہم اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگیاں منظم کر سکیں، جو اسلام نے ضابطہ حیات دیا ہے اس کے مطابق۔ یہ ہمارا مشن ہے کہ ہم نے الگ ملک جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ اب اس ملک کے اندر ہم لوگوں نے اپنی تہذیب و تمدن جو اسلام کے مطابق ہے اس کو جو ہے اس کو ابھارنا ہے، اس کو پھیلانا ہے اور اپنی اگلی نسلوں تک جو ہے وہ پہنچانا ہے، اپنی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزارنا ہے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اسی چیز کی پیروکار بن سکیں۔ 1 جولائی 1948 اسٹیٹ بینک کا افتتاح۔ اب 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے اس کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا کہ مغرب کے معاشی نظام نے دنیا کو ناقابل حل مسائل دیے ہیں۔ یہاں مغرب سے مراد کیا ہے؟ مغرب سے مراد امریکہ، یورپ وغیرہ جو ہیں، یہ سارے مغربی ممالک ہیں، کیونکہ وہاں سود کا نظام ہے، اور سود ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ بینک سے سود پر 1000 روپے قرض لیتے ہیں اور اس کے اوپر جو سود ہے وہ 200 سے 300 ہے، اور آپ نے اس کی جو واپسی ہے وہ 1200 سے 1300 تک کرنی ہے، اگر آپ وہ قسطیں ادا نہیں کر سکتے یا آپ کو ادائیگی میں دیر ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر اور زیادہ جرمانہ لگ جاتا ہے، تو اس طرح سے سود کی رقم ڈبل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ لوگ اصل رقم کو ادا کرتے کرتے جو ہے وہ ساری زندگی گزار دیتے ہیں، سود کی رقم جمع کرواتے رہتے ہیں لیکن اصل رقم وہیں پہ ویسے کی ویسی ہی رہتی ہے۔ تو پھر انہوں نے قائد اعظم نے یہ بتایا کہ اس سود کے نظام نے مغرب کو ایسے مسائل سے دوچار کر دیا ہے کہ جن کا کوئی حل نہیں ہے، یہ تو معاشرے کو، لوگوں کو توڑنے کی بات ہے، ان کو ختم، ان کا استحصال ہے یہ۔ تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ایک ایسا اسلامی نظام قائم کرنا پڑے گا جو اسلام کے تصور مساوات اور انصاف پر اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو، اس کے اوپر قائم ہو۔ اسلام میں سود کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ اسلام میں سود جو ہے وہ حرام ہے۔ سود سے پاک معاشرہ جو ہے وہ اسلام کا معاشرہ ہے، اسلامی معاشرہ ہے۔ اسلام نے ایک بہت ہی بہترین حل دیا ہے کہ آپ جس کو جتنا پیسہ دیں آپ اس کے اوپر ایک اضافی پیسہ چارج نہیں کر سکتے، نہ ہی اسے لے سکتے ہیں۔ اسلام کے قوانین جو آخر تک رہیں گے، انہوں نے ایک بہترین نظام اور حل بتایا کہ آپ نے اگر کسی انسان سے، مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی انسان کو 1000 روپے ادھار دیے ہیں اور 10 سال کے بعد وہ کہتا ہے کہ میرے پاس اب پیسے آئے ہیں، اگر وہ بندہ جس نے 1000 دیا تھا وہ 1000 روپیہ واپس لیتا ہے تو یہ اس کا نقصان ہے، کیونکہ آگے سے آگے دیکھیں وقت اور حالات کس طرح سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے وقت آگے ہوتا جاتا ہے تو کرنسی کی قدر اور اس کی ویلیو جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، تو اگر وہ 1000 روپیہ ہی واپس لیتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے، اگر زیادہ لیتا ہے تو وہ سود اور اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور اسلام کے خلاف ہے، کیونکہ اسلام میں سود حرام ہے۔ تو اس کا بہترین حل اسلام نے یہ بتایا ہے کہ آپ نے جب وہ پیسے دیے تھے تو آپ اس وقت کے حساب سے سونے کا کیا ریٹ تھا، چاندی کا کیا ریٹ تھا، آپ کسی ایسی چیز کا ریٹ مقرر کر لیں، آپ اس شخص سے کہیں کہ آپ مجھے اس وقت جتنے 1000 تولے سونا تھا آپ مجھے 1 تولہ سونا خرید کر دیں۔ آپ اس سے پیسے تو نہیں لیں گے، اس سے دونوں کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے اس صورتحال میں، ایسی سچویشن میں، تو اب وہ جتنے کا بھی سونا ہے وہ لے سکتا ہے۔ اسلام نے یہ بہترین حل بتایا ہے۔ قائد اعظم نے کہا کہ اسلام نے جو بہترین اصول دیے ہیں ہم ان پر عمل کر کے دنیا کو بتائیں گے کہ پیسے کا جو لین دین ہے وہ اسلام کے معاشی نظام کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسلام معاشرے کے اندر غریب لوگوں کا استحصال جو ہے وہ نہیں ہوگا، اگر استحصال جب نہیں ہوگا تو معاشرہ ترقی کرے گا۔ مغرب کے اندر جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے ان کے معاشی نظام نے، اس سے لوگوں کا استحصال جو ہے وہ ہوتا ہے اور چھوٹے کا حق جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔
آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم آپ سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت و تندرستی کی بہترین حالت میں رکھے، خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھنے کی بھرپور کوشش رکھیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔